اور انسان جو ہے نا اپنا انٹرسٹ ظاہر کرے نا، جب میں دیکھوں بہت اچھا ہے۔ ایک بچہ جب وہ چلنے کے قابل ہوتا ہے نا، اب باپ بھی چاہتا ہے نا کہ میرا یہ لال، میرا یہ بیٹا چلنے لگے۔ باپ کیا کرتا ہے، دور کھڑا ہوتا ہے اور بیٹے کو جو ہے نا وہاں پہ کھڑا ہو کے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا آ میرے پاس، چل گیا۔ آپ کہتے ہیں اگر بیٹا کھڑا نہیں ہوتا نا، باپ اپنی جگہ پہ ہی رہتا ہے، بیٹے کے پاس نہیں جاتا باپ۔ لیکن جو ہی بچہ کوشش کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور چلنے کی کوشش کرتا ہے، اب باپ بھی چوکنا ہو جاتا ہے۔ باپ کہتے ہیں کسی لمحے یہ گرے گا میں لپکوں گا اور اسے چوٹ لگنے سے گرنے سے بچاؤں گا، ایسے کرتے ہیں۔ لیکن اگر بچہ چلتا نہیں ہے، باپ بھی کھڑا رہتا ہے، باپ بھی بچے کے پاس نہیں آتا۔ لیکن جب بچہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، ایک سٹیپ آگے لیتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، باپ چوکنا ہو جاتا ہے اور اسے لپکنے کی کوشش کرتا ہے، اسے گرنے سے اور چوٹ لگنے سے بچاتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ اللہ کا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم پہل کرو، تم کام شروع تو کرو، تم میری طرف آگے تو دیکھو۔ تم ایک قدم آؤ گے میں دو قدم آؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا، تم ایک باری سے آؤ گے میں ایک ہاتھ تمہاری طرف چل کے آؤں گا، تم کوشش تو کرو گے۔ آج کل لوگوں میں ایک عادت بن گئی، نماز میں سستی ہوتی ہے، کوئی تعویذ دے دے، یا جو ہے یہ غلط خیالات آتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو، کوئی تعویذ کر دے، ختم کر دے۔ بھائی اگر تعویذ سے یا دم سے یہ معاملات حل ہوتے نا، ہر نبی جو دنیا میں آیا، ان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا کہ سارے کے سارے میرے امتی، سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اگر یہ تعویذ سے ہوتا تو تمام کے تمام انبیاء کرام اپنے تمام امتیوں کو تعویذ لے کے دے دیتے نا، یا ان کو دم کر کے دے دیتے، دم کر دو یہ مسلمان ہو جائے۔ ہر کام دم سے نہیں ہوتا، آپ نے اپنی ایفرٹ بھی کرنی ہوتی ہے، آپ نے ہاتھ پیر ہلانے ہوتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں سمجھایا ہے کہ مایوسی چھوڑ دیجیے۔ لوگ کہتے ہیں نا مال میں برکت نہیں ہوتی، کہتے ہیں آپ اگر ان سے کہیں نا خرچ کرنے نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں پہلے سے جو ہے نا کچھ زیادہ نہیں ہو رہا خرچ، کیسے جو ہے نا وہ مال اتنا بچتا ہی نہیں ہے کہ خرچ کرے۔ بھئی آپ خرچ کرو گے تو مال میں برکت ہوگی، اگر آپ خرچ نہیں کریں گے تو مال بچے گا ہی نہیں، اس میں برکت ہی نہیں ہوگی۔ برکت جب آئے گی جب پہلے خرچ کرو گے نا۔ زندگی میں سکون جب آئے گا جبکہ پہلے آپ نماز پڑھنی تو شروع کر دے۔ نماز پڑھیں گے، نماز کے لیے قدم اٹھائیں گے، جب آ کے سکون ہے۔ ایک بندہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے نماز شروع کروں گا، جب میں صحت مند ہوں گا، بیماری سے جو ہے نا وہ افاقہ ہوگا مجھے، جب میں اللہ کی جو ہے وہ پڑھائی شروع کر دوں گا، اللہ کی عبادت شروع کر دوں گا۔ نہیں بھائی، تم اللہ کی عبادت کرو گے اللہ تمہیں صحت دے گا، تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگے اللہ تمہارے معاملات حل کرے گا، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے استطاعت کے مطابق اللہ برکتیں دے گا، اللہ رحمت نازل کرے گا۔ تو اس لیے اللہ کی طرف آگے بڑھیے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ کو چھوڑو، اس سے کبھی آپ مایوس نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے نا تم سے کہ تم میری طرف آؤ گے میں ضرور چلوں گا آپ کی طرف، میں دوڑتا ہوا ہوں آپ کی طرف۔ اس لیے یہ مایوسی چھوڑ دیں اور قدم اٹھائیں۔ جیسے دنیا کے معاملات میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں نا، انسان اگر کہتا ہے کوئی بزنس کاروبار شروع کرنے جا رہا ہے نا، اگر انسان وہاں پہ قدم اٹھاتا ہے، رسک لیتا ہے، جب جا کے انسان کو فائدہ ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر ایک انسان ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جائے، یار میں چاہتا ہوں میرے من میں یہ آ رہا ہے کہ میرا بہت بڑا بزنس ہو، میرے پاس بھی ایک لگژری گاڑی ہو، میرے پاس بھی جو ہے نا ایک لگژری اپارٹمنٹ ہو، اور میں جو ہے نا ایک اچھی زندگی بسر کروں، تو بھائی قدم اٹھاؤ۔ تو جس طرح یہ انسانوں کا معاملہ ہے اور یہاں قدم اٹھائے بغیر آپ کو دنیا حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ کی رضا بھی قدم اٹھائے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں جو گزارے نا، کوئی خوشی نہیں تھی وہاں پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفوں والی زندگی برداشت کی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ طائف کے پتھر، شام ابی طالب میں 3 سال تک آپ کے فاتح کاٹنا، آپ کی وجہ سے پورا خاندان محصور،
لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، بچیوں کو طلاقیں دی گئی، جگہ میں پھندہ ڈالا گیا، اوپر پورا کرکٹ پھینکا گیا، اوپر اٹھ کی اوجڑی پھینکی گئی، اور پھر 13 سال یہ سب کچھ کہنے کے بعد اور پھر جو مسلمان ہوتا ہے ان کو الگ سے تکلیفیں دی جانے لگے. تو اس سب کچھ کے بعد پھر مدینہ گئے. مدینہ میں بھی ایک دم فراخی نہیں آئی. مدینہ میں بھی اللہ نے کہا تم کچھ دو تو میں دوں گا. بدر ہوا اور اپنی جانیں پیش کی، احد ہوا جانیں پیش کی، خندق ہوا جانیں پیش کی، اور پھر صلح حدیبیہ ہوئی جانیں پیش کی، آخر میں آ کے فتح مکہ ہوا. پھر اللہ نے راستے کھولے، پھر اللہ نے فراخی دی. تو جتنا بڑا بندہ ہوگا آزمائشیں بھی اتنی زیادہ آئیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر بڑی فراخی کی تھی، لیکن اس سے پہلے یہ جو تکلیفیں تھی یہ بھی تو سامنے ہونی چاہیے. تو اس لیے میرے عزیزوں، آپ جہاں کھڑے ہیں، جو اسٹیٹس ہے آپ کا، جس جگہ آپ ہیں، اب سے تہیہ کر لیں. اے اللہ، اب تک غافل تھا، میرے زندگی میں سکون نہیں تھا. اے اللہ، اب تک تجھ سے دور تھا، مجھے جو ہے نا چین اور سکون نہیں حاصل تھا. اے اللہ، میں مال میں برکت چاہتا ہوں، اب سے شروع کر رہا ہوں تاکہ اس کے بدلے میں تو میرے مال میں برکت دے. اے اللہ، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اس لیے میں نیکیاں شروع کرنے جا رہا ہوں تاکہ میرے مال میں برکت ہو. اے اللہ، ٹینشن بہت ہے، تیری عبادت کی میں نے ٹھان لی ہے تاکہ اس کے بدلے میں مجھے سکون میسر ہو. اب سے جو چیز چاہیے، اللہ سے شرمایا بھی نہیں کیا کرتا. مومن جو ہے وہ اللہ سے شرمایا بھی نہیں کیا کرتا، وہ اللہ سے ہر چیز مانگتا ہے. یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ایسا تو نہیں کہ زبان میں کچھ ہو رہے اور دل میں کچھ ہو رہے، ایسا تو اللہ سے نہیں کیا جا سکتا. اللہ سے باتیں کرے، پیار کی اور ہر راز کی باتیں کیا کرے. لوگوں کے سامنے جو نہیں کر سکتے نا، اللہ سے کیا کرے. اللہ سے لو لگائے. اللہ بیگانہ نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے اللہ بیگانہ. ماں سے کرتے ہیں نا، بیوی سے کرتے ہیں نا راز و نیاز کی باتیں. اگر بیوی سے کرتے ہیں، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے کریں. اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے لو لگائیں. اللہ کی صفت رحیمی دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو کیا جاتا ہے کہ اللہ جو ہے نا تمہارے شکر کرنے کے باوجود اللہ تمہیں عذاب دے. اللہ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ انسان کے اپنے بارے میں حسن ظن سے راضی ہوتا ہے، اور فرمایا انا عند ظن عبدی، میں انسان کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ جو ہے نا میں معاملہ کرتا ہوں. اللہ سے اچھا گمان رکھیے، قدم اٹھائیے. اللہ ضرور آپ کے لیے دنیا میں بھی راستے ہموار کرے گا اور آخرت کے لیے بھی راستے ہموار کرے گا. آپ بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں نا دین کے اعتبار سے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا مقرب بندو، آپ بن سکتے ہیں. قدم اٹھائیے. آپ اپنے احساس کمتری کو دور کیجیے. بڑا آدمی بننے کے لیے، نیک آدمی بننے کے لیے آپ کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا دیندار ہونا ضروری ہے. اس لیے آپ بن سکتے ہیں. قدم اٹھائیے اور اللہ کی طرف بڑھیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقرب اور ابرار لوگوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.